السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے ابھی؟ بالکل بالکل آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. سر میرے لیے اعزاز کی بات ہے اوکے آپ کا انٹرویو کرنا. آپ نے اپنی بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. سر سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی یونیورسٹی لائف تک جو آپ کی زندگی ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں کچھ بتا سکے. پھر اس کے بعد کتابوں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں بتائیے کہ آپ تعلق کہاں سے ہے. میں تو جانتا ہوں لیکن ہمارے ویورز کے لیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور پھر آپ کی جو انیشیل زندگی ہے یونیورسٹی سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ہیئر ٹوڈے آن دس شو. پہلی بات تو یہ ہے پلیزر کہ سر. میرا جو تعلق اصل میں ہے، آئی بلانگ فرام جموں اینڈ کشمیر انڈیا سے جو تعلق رکھتا ہوں میں. اور میری جو انیشیل اسٹڈیز کا معاملہ ہے، جو میری انیشیل اسٹڈیز پڑھائی وغیرہ ہوئی ہے، وہ میری بیسک گاؤں سے ہی ہوئی ہے. میرا گاؤں جو ہے اچھن نام ہے گاؤں کو، پلوامہ ضلع ڈسٹرکٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں. اور اس کے بعد سے میری انیشیل مڈل کلاس جو ساری چیزیں تھی، مڈل کلاس سے جو اسٹڈیز تک جو تعلیم تھی وہ کشمیر میں ہی ہوئی تھی. اور لیٹر آن جو میں سینئر سیکنڈری کلاسز کے لیے گیا تھا تو آئی کیم ٹو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو کہ ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاص کر ایشیا میں کیا پوری دنیا میں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تو وہاں سے میں نے سینئر سیکنڈری کلاسز کا سٹارٹ کیا تھا. اور ابھی میں الحمدللہ ماسٹرز کر رہا ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. سر آپ نے ہمیں کنٹیکسٹ دیا اپنی زندگی کے حوالے سے. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ہماری کتابوں میں بھی علی گڑھ یونیورسٹی کا ذکر ہوتا تھا. تو ہمارے لیے جب بھی سنتے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں تو ایک نوسٹیلجک سی فیلنگ ہوتی ہے، گو کہ ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ وہاں پر گئے ہیں. تو ہم سب لوگوں کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی ہمارے دلوں میں ایک مقام رکھتی ہے. آپ وہاں پر پڑھتے ہیں تو وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے جب آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں؟ ماحول کیسا ہے؟ دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جس حوالے سے بات کی جائے تو میں نے آلریڈی آپ سے کہا تھا کہ خاص کر اگر ایشیا کی بات کریں، جس میں ہم سب چاہے اپنے جو پڑوسی ملک ہے، باقی چیزیں بھی ہے، خاص کر کسی تعارف کی محتاج ہے نہیں. اور جب سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا دیکھتے ہیں، اس طریقے سے ہی اس کے ایلومنائی جو ہے یہاں سے پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور ہر ایک ڈفرینٹ ڈائمینشنز آف دا لائف میں دے آر ہولڈنگ دا فلیگ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. یہاں آنا مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی خاص کر ایشیا کے لوگوں کا بہت بڑا خواب ہوتا ہے، کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو خاص کر آپ کو ہر کسی رنگت کے اعتبار سے آپ کو ایک نورشمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، جس سے آپ زندگی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں، ڈفرینٹ سیکٹس میں جانے کے لیے بہت کوشاں کرتے ہیں. زندگی میں بہت سے خواب رہتے ہیں. خاص کر میری زندگی کا بھی تھا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک کا جو سفر تھا، مجھے لگتا ہے کہ معمولی نہیں تھا بلکہ غیر معمولی سفر رہا ہے. اور جس حوالے سے میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جب میرا تعلق ہوا 2017 سے 2017 میں نے کلاس 11 میں یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. اور بہت اچھی کاوش رہی. پہلے تو اوبویسلی پہلی زندگی ایسی تھی کہ ایک گاؤں سے لے کے ایک بڑی یونیورسٹی میں آنا میرے لیے تو ایک باعث فخر کی بات تھی. لیکن ہاں، امتحانات تھے، مشکلات سے حل نہیں تھی، مشکلات بھی اس میں بہت زیادہ تھے. But later on, with the passage of time, with the due time, and definitely cope up with every situation. And I think the environment is quite, I could say, the best. اور اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو آئی کین سے لائک کہ اس کا خود کے انداز سے ایک ریٹنگ دینا دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. بٹ the thing is کہ مطلب until and unless I have been here، میں یہاں پڑھا ہوں، تو I would say کہ the faculty is quite awesome and the university in all other aspects is quite best for the student candidate. It's not even the Asia or the India, but I can say all over the world. جی یقیناً ایسا ہی ہے سر. اب آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے آئے ہیں یہاں پر، تو آپ کو اس وقت بہت سارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی یہ انٹرویو دیکھیں گے. جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تعلیم کے حوالے سے ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مڈل کلاس کے نوجوان ہوتے ہیں ہمیں فائنینشیل کافی ایشوز ہوتے ہیں. آپ بھی اس چیز سے آپ تک آئے ہیں اور آپ نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، وہ سفر نہایت ہی شاندار ہے. تو ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے جو اس وقت اس سٹیج پر ہے کہ ان کے لیے یہ چوز کرنا، وہ اس کنفیوژن کا شکار ہے کہ تعلیم کو چوز کرے، فائنینسز کے حوالے سے بات کرے، کہیں پر جاب کر لے، بزنس کر لے، اس کو آپ ان نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے؟
देखिए नौजवान खासकर अगर इनकम की बात की जाए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज की बात की जाए, देखिए जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और वी कांट इवन नेग्लेक्ट दिस सिचुएशन कि कोई इंसान फाइनेंशियली वीक हो और उसके जो बड़े पैशंस हो, उसके मोटिव्स हो कौम के लिए या किसी इनकलाब के लिए बहुत आला हो, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। क्योंकि जब तक एक नौजवान के पास वो सारे रिसोर्सेस और जराया मौजूद नहीं हो जिनको वो इस्तेमाल करके यूटिलाइज करके कौम के लिए कुछ कल दे सकता है, तो डेफिनेटली आई वुड से हियर कि जितने भी मुझे लोग यहाँ पे देख रहे हैं या समाज कर रहे हैं या इसके बाद भी मुझे देखेंगे, लेकिन नौजवान का एक कौम के बारे में एक बहुत बड़ा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक उसका एक रुझान होता है, उसका एक बड़ा कलीदी रोल होता है। नौजवान की जिंदगी में तालीम होना इस तरीके से है जिस तरीके से एक पौधे के लिए पानी होना है, उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए बाकी बाकी चीजों का होना। और एक नौजवान के जहन में अगर आप बचपन से ये पैवस्त कर रहे हैं, जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं ये आप पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए इस्तेमाल करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो तालीम आप उसको उस तरीके से दे सकते हैं जिस तरीके से उसको कल देने की जरूरत थी। आप बस एक क्लर्क को प्रोवाइड करते हैं, आप एक उस इंसान को तैयार करते हैं जो कल पैसों के मानद किसी भी चीज को छू सकता है। तालीम एक ऐसा जेवर होता है जिसको हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि तालीम एक ऐसे जेवर है, तालीम एक ऐसा सच में एक ऐसा ख्वाब है हर किसी इंसान का कि जिसको लेके एक इंसान आलमे दुनिया से लेके आलमे बाला तक हर किसी जो सारे जो मैं बात करूं कि सफर है उनको तय करने की कोशिश करता है। नौजवानों की राह में अगर देखा जाए तो आजकल एजुकेशन इज नॉट दैट मच, आप उसको बारेंगे डिफिकल्ट, इट इज क्वाइट एक्सेसिबल ड्यू टू द नॉलेज एक्सप्लोजन। आप इस चीज को देख सकते हैं, तो नॉलेज है, बट द थिंग इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एजुकेटेड एंड बीइंग अ लिटरेट। हमारी दुनिया में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, यू वुड डेफिनेटली से कि किसी भी कंट्री का अगर इंडेक्स देखा जाए तो लिटरेसी रेट बहुत हाई होती है, बट ऑन द अदर एस्पेक्ट एजुकेशन जो है, एजुकेटेड रेट जो वो बहुत कम। एजुकेटेड में आपके तालीम आती है, उसमें क्या आती है, उसमें आपके अखलाक है, उसमें आपका किरदार आता है, आपका उठना है, आपके कौम के लिए कैसे ख्यालात है, तो वो चीज नौजवानों के अंदर इनकलकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस चीज के हवाले से अगर देखा जाए तो पैसा जरूरी है, द मनी डेफिनेटली हैज अ पार्ट इन द लाइफ, बट इट इज नॉट होलसम। पूरी जिंदगी में पैसा और इल्म का हुसूल पैसों के लिए अगर होगा तो मुझे लगता है कि उस कौम में जवाल पहले से आ चुका है। इसलिए नौजवानों को क्या चाहिए कि तालीम इसलिए हासिल की जाए कि अपने अंदर एक खुदशनासी हो, जिस तरीके से अल्लामा इकबाल हमेशा कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। सो वी हैव टू जस्ट हैव अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हमें अपने आप के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि असल में मैं हूं कौन। अगर मैं इस तालीमी सफर में जा रहा हूं तो व्हाट कुड बी द बेस्ट फ्यूचर। तो उस हवाले से वो कौम को लेकर सामने चलता है, बल्कि वो अपनी इंफरादियत को छोड़ के एक इज्तिमाइयत की जिंदगी की शक्ल देता है। एग्जैक्टली सर, आपने ठीक कहा। अब इसी से एक रिलेटेड आखिरी सवाल मैं पूछूंगा इस टॉपिक के हवाले से कि जिस तरह आपने कहा कि अगर आप तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि पैसा कमाना है, तो क्या फिर अब हम देखते हैं कि हम यहाँ सियासी जो लोग होते हैं, जो पोजीशंस पर होते हैं, आवाम को सर्व करते हैं, करप्शन काफी ज्यादा होती है, बेईमानी होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये वजह, ये सोच उस चीज की वजह बनती है कि हम लोग, हमारी ये सोच होती है कि हमने पढ़ना है और फिर उसके बाद हम कोई नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो अगर तालीम इसी मकसद के लिए हो तो फिर ये सारी चीजें वहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए किसी भी इंसान के लिए कोई भी पोजीशन अटेन करना या पोस्ट होल्ड करना, मैं ये नहीं कह सकता कि उस चीज से वो सबकदोश हो जाए, उस चीज को छोड़ दे। नो, कोई भी इंसान, देखिए मैं हमेशा से पहले एक बात कहूं कि देखिए जब एक इंसान एक एजुकेशन और खासकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ के फेज में होता है ना, हम क्यों कहते हैं कि इस इंसान की तरबियत और इस इंसान के जहन को एक इस तरीके से तराशना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इंसान इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर कल किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होगा, किसी बड़े पब्लिक सर्विस या किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल में सिविल सर्वेंट के नाम पे होगा। तो जब तक एक इंसान की सही तरबियत इसके तालीम गाहों से नहीं होगी, तो जब वो पब्लिक के सामने कल अपना रोल निभाने के लिए आएगा तो उसके अंदर उन तमाम चीजों का फुकदान मिलेगा। आप देख लीजिए, अगर एक इंसान के अंदर हया निकल जाएगी, कल अगर किसी उसको कोई बड़ी पब्लिक पोस्ट अटेन होगी ना, तो वहां पे भी उसके आंखों में, उसके दिल में हर किसी एज़ा में बेहयाई फैली होगी। और अगर कोई इंसान, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में ही उसके अंदर बेहयाई है या बाकी चीजों में वो चाहे करप्शन में हो, झूठ में हो, बदअखलाकी का शिकार हो, कल किसी बड़ी पोजीशन को अटेन करने के बाद हम उनसे कुछ चीज तवक्को नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर का चीज क्या है कि बेहतर चीज ये है कि आप इन बच्चों की तरबियत सही मानों में करें। अगर आपकी फैमिली में है, अगर आपके समाज में है, एक ऐसे अफराद तैयार करिए जो कल कौम के मुस्तकबिल को संभालने की कोशिश करे, ना कि एक ऐसा इंसान तैयार कर रहे हैं जो कि खाली पैसों की मान्यत पढ़ाई कर रहा है और समाज में अपनी इनफरादियत को लेके चलता है। इनफरादियत देखिए, अगर खासकर मुस्लिम नौजवान की बात की जाए तो मुस्लिम नौजवान की इनफरादियत तो है,
لیکن اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے اجتماعیت کی زندگی میں لگنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم کو کیا چاہیے کہ مجھے جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس کا یہ اہم ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ڈیفینیٹلی اے پارٹ آن اٹ، کہ اگر کسی انسان کی صحیح تربیت یونیورسٹی لیول میں نہ ہو تو مجھے لگتا ہے جب وہ کل ایک پریکٹیکل ریالٹی کی لائف میں وہ پریگمیٹک شکل میں آ جاتا ہے، مجھے لگتا ہے تب تک بھی اس انسان میں کوئی چینج نہیں آتی، اور یہی سارے وجہ اور وجوہات جو ہوتی ہے اس انسان کو اس سماج میں وہ سارے کام کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ سے گھنٹوں گفتگو ہو، لیکن وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کبھی سیشن رکھیں گے. آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں. جو آج کی کتاب ہے جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے کنفرنٹنگ دا مسلم کراس روڈز یوتھ ان دا 21st سینچری. لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ نے اس سے پہلے 2 کتابیں اور لکھی ہے، تو اگر آپ ان کتابوں کا ایک ریویو، ایک انٹروڈکشن ہماری ویورز کے لیے دے سکے تو اچھی بات ہوگی. ایگزیکٹلی دیکھیے، آپ نے جس طریقے سے کتابوں کے حوالے سے بات کی، اس سے پہلے جو میری 2 کتابیں ہیں وہ ہے دا مڈ نائٹ سائلنس اور بیونڈ دا باؤنڈریز. وہ جو میری پہلی 2 کتابیں ہیں وہ پبلش آلریڈی ہو چکی ہے، ان کا اچھے خاصے طریقے سے لوگوں نے سراہا بھی ہے، اور اچھا خاصا اس کی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے بہت محبت اور پیار دی ہے، خاص کر اپنے ہی جگہ نہیں بلکہ بہت سے جگہوں پہ. اور وہ جو 2 کتابیں ہیں وہ پوئٹک جانرا میں ہے، وہ دونوں پوئٹری کی شیپ میں ہے، اور انگلش میں وہ دونوں لکھی گئی ہے. ان میں جو موضوعات ہیں میجرلی، کیونکہ میرا فوکس ہمیشہ نوجوان پہ ہی رہتا ہے، تو وہ بھی یوتھ کے سراؤنڈنگ ہی گھومتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے نوجوان کا ماضی کیا تھا، حال کیا، اور مستقبل میں اس نوجوان کو بدلنے کی کہاں کہاں ضرورت ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کتاب کے لیے راشٹر پریرنا ایوارڈ بھی ملا تھا 2020 میں، اور خاص کر اس کتاب کے حوالے سے انڈین بک آف ریکارڈز میں بھی نام آ چکا تھا کہ کس طریقے سے اس کتاب کو ایک ملٹی ڈائمینشنل آسپیکٹ میں لکھا گیا تھا. اور ابھی جو تیسری کتاب آپ نے ذکر کیا ہے، کانفرنٹنگ دی کراس روڈز مسلم یوتھ ان 21st سینچری، یہ کتاب ابھی حال میں ہی یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس کی رسم و رونمائی انجام دی گئی، اور ابھی یہ منظر عام پہ آ چکی ہے، اور خاص کر میں بات کروں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، اور لوگ اس کو بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے ابھی تک جتنے لوگوں نے مجھے ریویو بھیجا ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس کو محبت دی ہے، پیار دیا، اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھتے بھی رہیں گے، اور اس سے جو کچھ پوائنٹس ہیں ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. جی سر ہم اب تیسری کتاب پر آ چکے ہیں. جو پہلی 2 کتابیں انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا، بیکاز ہم پاکستان میں ہیں، تو وہ کتابیں ہم ضرور پڑھیں گے. یہ جو آپ نے تیسری کتاب لکھی ہے کنفرنٹنگ دا کراس روڈز مسلم یوتھ ان دا 21st سینچری، بتائیے کہ اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ کیا ہے، کن ایشوز کو آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں؟ دیکھیے، جس طریقے سے میں نے آلریڈی آپ سے کہا ہے کہ میرا جو ایک براڈر پرسپیکٹو رہتا ہے وہ خاص کر نوجوان پہ ہی رہتا ہے، کیونکہ آلریڈی میں نے کہا ہے کہ دوبارہ علامہ اقبال کی وہ ساری چیزیں یاد آتی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ نوجوان ہی جو ہے انہی کے ہاتھوں میں کل قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں میں قوم کے روشن مستقبل اور برائٹ فیوچر کے علم ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، کسی بھی طریقے سے وہ ہو. ان کے ہی دماغ اور ان کے ہی ذہن جب ریولیوشنائز ہو جاتے ہیں تو قوم میں اور سماج میں ایک اچھی چینج آ جاتی ہے، ایک تبدیلی آتی ہے. اور خاص کر آج آپ دیکھیں 21st سینچری میں اگر ہم دیکھیں، میں نے اس کتاب کا ایک کانفرنٹنگ دی کراس روڈ ہی کیوں رکھا ہے، کیونکہ دیکھیں مسلم نوجوان جو آج کل ہے نا وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے چوراہا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے یہ پاتھ اٹین کرنے، یہ سائڈ جانا ہے یا یہ سائڈ جانا ہے، یا مجھے بیک سٹیپ دینا ہے. اور مسلم نوجوان کی خاص کر میں نے بات جو کی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے آج کل ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی کلچرل سوسائٹیز میں آج کل اگر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ کس حد تک پریشانیوں میں شکار ہو چکے ہیں. آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، آپ سوسائٹل ایشوز میں بات کر لیجئے، آپ آئیڈینٹی کلچر کی بات کر لیجئے، آپ کرائسس کی بات کر لیجئے، آپ میرج کی بات کر لیجئے، آپ ریلیجس اتھارٹیز کی بات کر لیجئے، پیرنٹس کے رول کی بات کر لیجئے. آئی تھنک کہ مجھے بہت سی چیزیں ایسی لگی اس میں، یا خاص کر مینٹل ہیلتھ پہ میں نے اس میں بات کی ہے، بہت سی ایسی مجھے چیزیں اس میں لگی کہ جو نوجوان خاص کر مسلم نوجوان آج ہے ان کو بہت زیادہ ایسے چیلنجز درکار ہے، اور انہی چیزوں کے بارے میں نے لکھنے کی کوشش کی. کیونکہ آج کل جو ملٹی کلچرل، آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ ایک سیکولر ماحول ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو ہر کسی انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ مسلم نوجوان جو ہے خاص کر مسلم یوتھ کے اندر میں نے دونوں کو کیا ہے، اٹ از بوتھ میلز ایز ویل ایز اے فیمیل، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دی بوائز. تو یہ دونوں اپنے آپ کو کس طریقے سے کھڑا کر سکتے ہیں، ہاؤ دے کین ود اسٹینڈ ود یو نو ود آل دی چیلنجز جو سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان چیلنجز کے ساتھ وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ضمناً مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کیونکہ مجھے نوجوان ہی زیادہ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کلچرل اسیمیلیشن اور دوسرا ہوتا ہے کلچرل انٹیگریشن. دیکھیں آپ کسی یونیورسٹی کے ماحول میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے ساتھ ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھائی ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا مذہب ہے، ان کی زندگی کے روٹین ہے، باقی چیزیں ہیں.
تو مسلم نوجوان اپنے آپ کو اس کراس روڈ پہ کیسے اپ ہولڈ کرے, وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے نیویگیٹ کرے. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے کلچر, اس یونیورسٹی کے کلچر میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا خود کا جو کلچر ہے آپ اس کو بھول جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسیملیٹ ہونا. دوسرا ہوتا ہے انٹیگریٹ ہونا. ڈیفینیٹلی کہ یونیورسٹی کا ماحول ہے, آپ کے ساتھ دوسرے ریلیجن کے بھی لوگ ہیں, لیکن اب بھی آپ اپنے مسلم آئیڈینٹی کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں کہ میں ایک مسلم یوتھ ہوں. تو ان چیزوں کے بارے میں نے اس میں بات کی ہے, یا خاص کر مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کی ہے, کیونکہ اس پوری کتاب کے بارے میں تو ابھی بات نہیں ہو سکتی, لیکن اگر من جملے بات کی جائے تو مسلم نوجوان کو درپیش مسائل ہے خاص کر, ان کے حوالے سے میں نے اس چیز میں کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے جس طرح کہا کہ یہ کتاب جو ہے وہ بیسیکلی مسلم نوجوانوں کی مسائل کے حوالے سے کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے, تو آپ ہمیں بتائیے آپ کی نظر میں وہ کون سے مسائل ہے, ایک یا دو مسئلے کا اگر آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت مسلم نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اگر ہمیں اس کو فی الفور حل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے, اور پھر ان مسئلوں کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. مجھے جو خود سے نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں نے آئیڈینٹی کرائسس کو ہی سب سے بڑا مسئلہ پایا ہے, کیونکہ جب میں نے کتابیں لکھنا سٹارٹ کیا تھا, اور 1 سال پہلے جب یہ کتاب میں نے لکھنا سٹارٹ کی تھی, دیکھیے اس وقت بھی مجھے بہت سے ایسے چیلنجز تھے, کیونکہ کس چیلنج کو سامنے لایا جائے, کس چیلنج کو کتاب میں درج کیا جائے, اور یہ ساری چیزیں میرے سامنے موجود تھی. تو میرے پاس سب سے بڑے اور جو اہم چیلنجز مجھے نظر آ رہے تھے, جو مجھے لگ رہے تھے کہ ان چیلنجز کے بارے میں مجھے بات کرنی چاہیے, سب سے بڑا چیلنج مجھے آئیڈینٹی کرائسس لگا. دیکھیے مسلم نوجوان کو پہلے پتا ہی نہیں ہے کہ میں ہوں کون, اس لیے کہتے ہیں نا, دوبارہ سے علامہ اقبال کی طرف جاؤں کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. بس کہ جب ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں نا, جب ہم اپنے پاسٹ کو, اس گلوریس پاسٹ کو بھول جاتے ہیں, تو جو تاروں کا جوڑ کے مانے تھے ہم آسمان میں تھے, تو آسمان نے ہمیں زمین پہ دے مارا. اسی وجہ سے کیونکہ آج ہم آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہیں. آئیڈینٹی کرائسس کے شکار کس طریقے سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ who we actually people are, ہم اصل میں ہے کون. اصل میں سر اگر یہاں میں ایک مسلم یوتھ ہوں تو میری ریسپانسبلٹیز کیا ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ جی. I'm sorry to cut you, یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم جو مسلم نوجوان ہیں, ہم اپنے آئیڈینٹی کو 1400 سال پہلے وہاں پر دیکھتے ہیں, وہی سے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ خود کو جان سکے, اور جو خاص کر جو لبرل طبقہ ہے, یا بہت میں کہوں کہ جو مذہب بیزار طبقہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اصل پرابلم ہی یہی ہے. اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے. دیکھیے آپ پاسٹ کی چیزوں کو ڈیفینیٹلی اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اور جو ہماری تاریخ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے گھوڑے کی ضرورت تھی اور آج بھی گھوڑے کی ضرورت ہے. نہیں, آج اگر آپ کے پاس BMW ہے, لیمبورگینی, یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی ایکسس دیز تھنگس. اگر آپ کے پاس ابھی باقی ذرائع موجود ہے, ٹولز موجود ہے, ڈیفینیٹلی گو فار آل دوز تھنگس. بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں, وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس مسلم, دیکھیں ایک سیویلائزیشن ہوتی ہے. میں یہاں پہ کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس, ہمارے ایک بڑے فلاسفر ہوتے ہیں اس میں, کہ سیموئل پی ہنٹنگٹن, وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو مچل فوکو, اس پہ ایک بڑا فلاسفر ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب امریکہ کا دبدبہ پوری دنیا پہ ختم ہو گیا نا, تو اس کے بعد دس ول بی دا اینڈ آف دا ہسٹری. اس کے بعد ہنٹنگٹن اس کے بعد یہ چیز لے کے آ جاتے, وہ کہتے ہیں دیر ول بی کلیش آف سیویلائزیشن. اب جو دوسرے وار ہوں گے نا, وہ آئیڈیالوجیکل نہیں ہوں گے, بلکہ وہ سیویلائزیشن کے بنیاد پہ ہوں گے. تو اس نے کچھ 7 براڈ ٹرمز میں سیویلائزیشن کو بنایا ہے. اس میں مسلم سیویلائزیشن کو بہت زیادہ انہوں نے کیا ہوا ہے, جو چائنیز اینڈ اسلامک سیویلائزیشن ہے. یہ کیوں ہے؟ دیکھیں اسلام کی ایک تاریخ رہی ہے, انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کی حکومت کی ہے پوری دنیا پہ, ان کا دبدبہ پہلی دنیا میں تھا. تو ہم اس مسلم یوتھ کو اس گلوریس پاسٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماضی یہ رہا ہے, بلکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ ذرائع استعمال کرنے ہیں, وہ سارے جو انوویشنز تھے یا باقی جو اس ٹائم پہ ایلیمنٹس موجود تھے وہ استعمال کرنے, بلکہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کا ذہن اس گلوریس پاسٹ سے منور نہ ہو, تب تک آپ فیوچر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان چیزوں کو بیس بنا کے مستقبل یا حال میں پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریے کہ کیا ہمارے پاس کتنے وسائل ہیں, کتنے مسائل ہیں, کتنے ذرائع موجود ہیں, اور ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نیویگیٹ کر لیجئے. کیونکہ میں نے آئیڈینٹی کرائسس کی جب بات کی نا, تو میں نے یہی کہا کیونکہ ہمارا فیتھ ہے. ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ ڈفرینٹ, جیسے ہمارے بھائیوں کے, ہندو بھائیوں کی ہولی ہوتی ہے, دوسروں کی کرسمس چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے
ایک بینگ اے مسلم آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم ایز بینگ اے مسلم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے غلط بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو یہ کرتے ہیں، منا لیتے ہیں ایز بینگ اے مسلم. لیکن جب ایک مسلم یوتھ بڑی یونیورسٹی میں، ایک سیکولر یونیورسٹی میں جا کے اس چیز کا پرچار کرتا ہے تو آپ اس چیز کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ انسان اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھا ہے. تو اس آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو گلوریس پاسٹ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا ضرورت کیا ہے اور میں کس طریقے سے اس چیز کو لے کے آگے گائیڈ کروں. اور اسی لیے بھی کہ مسلم ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے. دیز ٹو آر آئی کین سے بیسک آتھینٹک ریسورسز جن کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو نیویگیٹ کر کے مستقبل کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. سر جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں مسلم نوجوان، یہ چیزیں یہاں پر ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے یونیورسٹیز میں. جو جی دیگر جی میں کہوں کہ دیگر مذاہب کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام جب میں فرض کرے میں ایک مسلم نوجوان ہوں، اب اگر میں جو ہے وہ زندگی گزاروں گا تو کیا میں اسلامک کلچر کے مطابق گزاروں گا؟ اگر میری جو اپنی بیک گراؤنڈ ہے یا اپنی ایتھنیسٹی ہے یا جو میرا اپنا کلچر ہے اس چیز کی اس کا میں کیا کروں گا اپنی پہچان کو لے کر؟ اس کو میں اپنی دیکھیے پہچان سے اس طرح کروں کہ ختم کروں، یا مطلب اسلامک جو کلچر ہے وہی میری آئیڈینٹی ہوگی؟ جو جس پر بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ عرب کلچر ہے، اسلامک کلچر اور چیز ہے، عرب کلچر اور چیز ہے. تو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم نے اسی کے حساب سے رہنا ہے اور اسلام کو فالو کرنا ہے. پھر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا وہاں پر ہولی بھی ہوتی ہے، دیگر فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کا ہم کیا کریں گے؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میرے مجھے اصل میں آپ کی آواز مجھے بیچ میں بریک ڈاؤن ہوئی. میں نے تھوڑا سا ہی پہلے کچھ سنا تھا کہ کیا مجھے مسلم آئیڈینٹی کو لے کے ہی سماج میں آگے بڑھنا ہے، یا اس طریقے سے میں نے کچھ سنا. اس کے بعد سے آپ کی آواز تھوڑی بریک ڈاؤن ہوئی. سر دیکھیے میرے کہنے میں کا مطلب یہ دوبارہ ہے کہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس پہ تو بڑے اسلامک اسکالرز جو ہے، بڑے بڑے مفتی جو ہے، باقی لوگ ہیں، وہ اس چیز پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کے سماج کی طرف آتے ہیں. ہم ایز بینگ اے مسلم تو یا مسلم نوجوان اگر کی حیثیت سے ہم بات جی سر آپ کنٹینیو کیجیے. وہی میرا سوال ہے کہ اگر میں مسلم نوجوان ہوں تو کیا جو میری اپنی کلچر ہے، فار ایگزامپل میں پشتون ہوں، تو کیا اس پشتون کلچر کا میں کیا کروں گا؟ اگر میں آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلامک کلچر کو اپنانا ہے، تو کیا یہ چیز کوئی ہے اسلامک کلچر، یا پھر اس عرب کلچر کو ہم نے اسلامک کلچر مان لیا ہے اور پھر اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہم نے اپنی کلچر کو اس کو سائڈ لائن کرنا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے ایک اسلامک کلچر کے مطابق چلنا ہے؟ تو اسلام بیسک سوال یہ کہ دیکھیے کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کر سکیں؟ میرے کہنے کا مطلب وہی ہے. دیکھیے اس پہ تو ہمارے جو بڑے اسلامک اسکالرس ہیں وہ اس چیز پہ تو بار بار اس چیز پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے اسلام مڈل ایسٹ جس کو ہم بات کریں، خاص کر ویسٹ ایشیا کی بات کریں، تو وہاں سے تو اسلام کی جو ابتدائی دور ہے وہ وہاں سے پھیل چکا ہے، اور اسی چیز کو ہم برقرار رکھتے ہیں اور اسی چیز کو ایک مسلم یا اسلامک شیک پہ کلچر کی طرف ہم نوعیت دیتے ہیں. باقی اس پہ جو ہمارے جو ریلیجس اسٹڈیز کرتے ہیں خاص کر، یا اس حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ اس چیز پہ اچھے سے ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہم سے آنسر دے سکتے ہیں، کیونکہ میری بات کرنے سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بیٹر چیز کیا ہوگا کہ جو ہمارے بڑے عالم دین ہیں اس چیز کے حوالے سے جو کمپیریٹو ریلیجس یا باقی چیزوں کو استعمال کر کے آگے اپنے مجھے لگتا ہے کہ کمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے وی شوڈ جسٹ گو بیک ٹو دیم اینڈ جسٹ لسن ٹو آل دیز تھنگس. اسلامک کلچر کیا ہے، اسلامک سویلائزیشن کیا ہے، اور خاص کر کیا ہم اپنی سویلائزیشن یا کلچر کو برقرار رکھ سکتے ہیں ایز بینگ اے مسلم اسٹوڈنٹ اور ایز بینگ اے مسلم یوتھ. اچھا سر، لیٹ می ریپریز مائی کوشچن ونس اگین فار یو. آپ نے کہا کہ ہم جو اسلام نوجوان ہے ہم اپنی آئیڈینٹی کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہے. میں یہی سمجھا ہوں کہ ہم جی اس چیز پر کنفیوز ہو جی جاتے ہیں جی کہ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، اس سماج کے رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس سماج کی جو رہنے کا طریقہ ہے اس کو لے کر، اور پھر جو اسلامی طریقہ ہے رہنے کا، اس میں بیلنس کس طرح قائم کرنا ہے اور پھر اس میں اپنی آئیڈینٹی کو کیسے جو ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. کیونکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے سماج سے الگ رہ کر ہی گزاریں. فار ایگزامپل میرے گھر میں اگر سارے لوگ میں ایک طرح کی سمجھ گیا، زندگی گزار رہے میں ہیں تو بالکل ڈیفینیٹلی سمجھ گیا، میں بالکل سمجھ گیا. جی
देखिए कल्चरल जिस हवाले से एक इंसान जो है वो सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट है, और ऑब्वियसली सोसाइटी इस इंसान को बहुत ज्यादा डायरेक्ट करती है, चाहे एक एक तरीके से या दूसरे तरीके से इस नौजवान को एक समाज डायरेक्ट करता है। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या उस कल्चर, अपने कल्चर और इस्लामिक चीजों को किस तरीके से नेविगेट किया जाए, उस तरीके से बैलेंस किया जाए। देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो मैंने खासकर किताब में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि देखिए आपका जो समाज का जो रहन सहन है ना, डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो इट, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि जिस हवाले से जहां पे आपको लग रहा है कि आपका कल्चर एक इस्लामिक चीज से ये कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यू हैव टू लीव दिस द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ योर ओन सोसाइटी। सोसाइटी को उस तरीके से एक तरफ करना बहुत जरूरी होगा, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज के हवाले से अगर हम देखें तो ओब्वियसली, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे कल्चर से, देखिए आप साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, आप यहाँ पे हमारे साउथ एशिया की बात कर लीजिए, डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, जहां तक एक इंसान की इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, मुझे लगता है कि हम सब वहां पे सेम होते हैं। अगर कल्चर आपका अलग है, डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट, लेकिन जब तक वो कल्चर आपका इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे तब तक आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जहां भी वो कॉन्ट्राडिक्ट करे किसी भी मामले में, चाहे वो सुन्नत से हो, हदीस से हो, किसी भी तरीके से, कुरान से हो, ऑन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट आप उस चीज को उस तरीके से छोड़ सकते हैं, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको अपने इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन करनी है और उस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रही है, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कल्चर इस्लामिक जो है वो अरब से है और अरब चीजों को ही फॉलो करना, नहीं, आपका समाज कल्चर अलग है, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखते हैं कि आपका जो समाजी जो चीज है, रहन सहन है, और जो कोई एक्टिविटी आप जो करते हैं समाज में, अगर वो इस्लाम के साथ मुखालफत के एतबार से खड़ी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वहां पे उस चीज को छोड़कर, एक तरफ छोड़ के इस्लामिक चीजों को फरोग देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कुरान और हदीस से हो, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन की मैं बात कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर रीजन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, आखिर में एक दो चीजें, वैसे तो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस पर घंटों जो है आपसे बात हो सकती है, एंड आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट विद यू फिर किसी दिन, लेकिन आपके पास शायद टाइम की भी कमी हो, रमजान का महीना है। आपकी जो किताब है, अगर पाकिस्तान के लोग जी, उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो वेयर दे कैन फाइंड इट, तरीका फिर क्या होगा? सॉरी कैन यू रिपीट प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोग आपकी किताब को अगर पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो मुस्लिम ओके, यूथ है, तो उनको आपका किताब जी। कहाँ पर मिल सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अमेजोन जो है अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ओवरऑल द वर्ल्ड, जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकता है, फ्लिपकार्ट है, बाकी चीजें भी है, वहां पे भी वो अवेलेबल है। और कुछ ऐसे मुझे लगता है वहां पे मेरी किताब अवेलेबल है, अगर आप उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं। और भी खासकर हमारे कश्मीर में एक बड़ा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है lalchuk.com, वहां पे वो इंटरनेशनल बुक्स को भी प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से भी इस चीज को एक्सेस की जा सकती है। और बाकी अगर किसी को इसकी ई कॉपी चाहिए, डेफिनेटली दे कैन मेल मी, और मेल के हिसाब से जो बाकी जो मुझसे जुड़े वाबस्ता लोग हैं वो उनको डेफिनेटली उसकी ई बुक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने अपनी जो मेल है वो मुझे लाजमी तौर पर भेजनी है, फिर बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में वो मेल दे दूंगा, तो अगर कोई शख्स जो है, कोई नौजवान उस किताब को पढ़ना चाहता है तो लाजमी तौर पर पढ़े। बिल्कुल। आखिर में सर, आखिरी सवाल है आपसे, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें फिर किसी और इंटरव्यू में करेंगे। जी, एक नौजवान जो किताब लिखता है, अब जी। जाहिर सी बात है आप किताब लिख रहे होंगे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, स्टडीज के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो कितना मुश्किल होता है किताब लिखना? मुझे उस हिसाब से लगता है कि जितना एक बच्चे को पालना होता है, उसी तरीके से खासकर आपके ख्यालात का आना और खासकर किताब का लिखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, देखिए कभी कभार आपकी चीजें ऐसी होती है, जब आप एक पोइट्री लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ख्यालात ऐसे आपके जहन में आते हैं, तो आप उनको नोट डाउन या जॉट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पे किसी मसले की बात आती है, जहां पे आप किसी चीज को लिखने की कोशिश करते हैं और खासकर समाजी एतबार से उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नौजवानों से मैं भी गुजारिश करूंगा जो लिखने के माहौल में होंगे, देखिए जब तक आप चीजों को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप लिख नहीं सकते। अनटिल अनलेस यू आर नॉट अ गुड रीडर, यू कैन नेवर बी अ गुड राइटर। पहले पढ़ने की आदत डालनी है, और उसी से आपके आइडिया जनरेट होते हैं, उसी से आपको एक लूपहोल और एक रिसर्च गैप नजर आती है, फिर आप उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। और बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कहूंगा कि इट इज रिवॉर्डिंग टू, जितना एक इंसान ने सोचा भी नहीं होता, उससे ज्यादा ये बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है, जिससे आप समाज के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कलम ही एक ऐसा हथियार है, वो कलम ही एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकती है। और इसी वजह से नौजवानों को चाहिए कि वो कलम की तरफ अपने आप को बहुत ज्यादा गामजन करे, और अपने ख्यालात और अपने तासुरात को लिखने की बहुत कोशिश करे, ताकि समाज में हम अपना कलीदी रोल निभा के
اپنے آپ کو اور اپنے سماج کا نام روشن کر سکے؟ سر جانے سے پہلے جو مسلم یوتھ ہے، جی مسائل کا ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، پھر کسی اور سیشن میں بھی بات کریں گے. آخری کویشچن ہے میرا کہ ان کو کیا پیغام دیں گے آپ، جو اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے، ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جی موجود ہوگی، تو جی اس کنٹیکس میں آپ مسلم یوتھ ہے وہ آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں، ان کو آپ کیا پیغام دیں جی گے؟ دیکھیے فار دا مسلم یوتھ اسپیشلی آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ دیکھیے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایک قوم کا مستقبل ہے، اور ہماری قوم ہاتھوں میں ہی قوم کی علم ہے. ہم سب کو تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو بہت آگے لے جانا چاہیے، خاص کر کیونکہ یہ ہماری وہ قوم ہے جس کا شروعات ہی قرآن خاص کر پڑھنے سے ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سو جتنا ہو سکے پڑھنے کے میدان میں اور پڑھنے کے فیلڈ میں اپنے آپ کو غوطہ کرے، اور اپنے آپ کو بحثیت مسلمان ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرے. اور خاص کر میں بات کروں آج کل کے مسلم یوتھ کو 21 سینچری میں جو ڈفرینٹ چیلنجز ہیں ان کو نیویگیٹ کرنے کے ہم سب کو کوشاں ہونا چاہیے. اور میں بات کروں کیونکہ میں نے آلریڈی آپ سے کہا ہے کہ نوجوان ہی ہمارا مستقبل ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہوتی ہے، ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہے، اور انہی چیزوں کو لے کے، کیونکہ میرے پاس رائٹنگ کے خاصیت ہے، کوئی اور چیز مجھ میں نہیں ہوگی، تو جس انسان کے پاس، جس نوجوان کے پاس بھی جو کوالٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اسی کیپیبلٹی اور کوالٹی کو لے کے ہم سب کو سماج کے لیے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی ضرورت. کیونکہ دیکھیے آج کل جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ایکسیس میں ہے، اور آج کل ہمیں کریٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سب کو نالج اٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ایک بیسٹ سٹیزن آف دا نیشن ریپرزینٹ کرنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہی باتوں میں، ہماری ہی خاتوں میں، ہماری ہی کتابوں میں غوطہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سب کو ایک اچھا انسان پیش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. ہمیں کسی پرٹیکولر اور ٹھوس شکل میں بیٹھ کے موجود نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو لمٹ لیس بنا کے، فلیکسیبل بنا کے، اور سچویشنز کے ساتھ ڈیل کر کے پوری دنیا میں چھا جانا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بیسٹ انسان، ہیومن بینگ اور بیسٹ مسلم ریپرزینٹ کر کے پوری دنیا میں اپنے قوم کا نام روشن کرے، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کرے تاکہ پوری دنیا کو اس امت پہ فخر ہو. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو گفتگو تھی یہ بہت انسائٹ فل تھی، بہت کچھ سیکھا میں نے، جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، پھر کبھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے، ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے، مسلم یوتھ کی جو اسپیشلی جو ایشوز ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو میل ہے میں وہ آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ بھائی کو میسج کر سکتے ہیں، آپ کو کتاب مل جائے گی. اور آخر میں آپ نے جو پیغام دیا، آئی ول سیکنڈ دیٹ کہ ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.